حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ قرآن نے ہم لوگوں سے تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے ہر عمل کے بارے میں کہ ہمارا کون سا عمل اسلامی طرز پر ہے، کون سا عمل اسلام سے ہٹ کر ہے۔ اپنی زندگی کے صبح سے شام تک پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کام کرتے ہیں۔ رات میں تکیہ پر سر رکھ کر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے، کس دشا میں جا رہی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر کر کے دیکھو۔ گویا کہ اب مر چکے ہیں، ہمارے عمل کا دفتر بند ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ ہماری نجات کے لائق ہے یا نہیں، یا جو قریب میں ہم نے گناہ کر لیا ہے اس گناہ سے ہم نے توبہ کیا یا نہیں۔ آخر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، آخر کیوں نہیں توبہ کر رہے ہیں، آخر کیوں اللہ کے قریب ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ پڑو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ دوسری جگہ کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سب لوگ اللہ کی طرف بھاگ پڑو۔ اتنی وضاحت کے ساتھ کہنے کے باوجود اللہ کی طرف نہ جانا اور اپنی زندگی میں مست اور مگن رہنا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے کام کاج میں، اپنی ضروریات میں مست رہیں گے۔ انہ ظن ان لن یحور، ان کو لگتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ بلا سنو ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تمہارا رب تم کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے عمل کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ جب تم اپنا عمل وہاں پر تمہارا پیش کیا جائے گا تو تم کہو گے یہ کیا ہو گیا، ما لہذا الکتاب، یہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا اس کتاب نے۔ جیسے کسی شادی بیاہ میں آپ گئے ہوں، آپ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، اونچا پہ چڑھ رہے ہو، نیچا اتر رہے ہو اور سب کا ویڈیو بن رہا ہو، اور اس کے بعد اچانک آپ کو دکھایا جائے کہ دیکھیے یہاں پر چل رہے تھے کیسے، آپ دیکھیے آپ ان سے بات کر رہے، دیکھیے کھا رہے تھے کیسے۔ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، لیکن ویڈیو اور کیمرہ آپ کے اس منظر کو کیپچر کر لیتا ہے اور بعد میں دکھاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو دنیوی زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میری ماں میری بہنوں، ہم لوگوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اب کچھ لوگوں نے سمجھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کیا جائے، فاتحہ کیا جائے، نہیں، سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ آپ دیکھیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں آپ کو یاد دلائی جاتی ہے یہ بات، آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔
कायनात में अगर किसी की तारीफ करनी है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है, वो रब है, और सिर्फ आपका नहीं सारे आलम का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, कितना बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अगर दुनिया में आपने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी तो याद रखिए आखिरत में जो अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा उसका तन्हा मालिक अल्लाह है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक तन्हा अल्लाह है। लिहाजा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप कहते हैं कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। फिर सीधा रास्ता का क्या मतलब होता है वो आप बताते हैं कि अल्लाह सीधा रास्ता का मतलब यह है कि जो लोग ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिन पर आपका इनाम होता है, उनके रास्ते पर हमको भी चलाइए ताकि हम भी आपके इनाम के मुस्तहिक हो जाएं। और जिन पर आपका गज़ब हुआ, जो आपके रास्ते से भटक गए, ऐसे लोगों के रास्ते से हमको बचाइए ताकि हम भी आपके गज़ब से महफूज रहें। जब ये हिदायत हमने मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा अलिफ लाम मीम, लो ये किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया वाले इस किताब में शक पैदा करेंगे कि ये बहुत पुरानी किताब हो गई है। दुनिया वाले इस किताब में शक पैदा करेंगे कि इस किताब का ताल्लुक आखिरत से है, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी से नहीं है। दुनिया वाले इस किताब के अंदर शक पैदा करेंगे कि ये दकियानूस ख्याल की किताब है, पुराने ख्याल की किताब है, इस नए ज़माने में चलने वाली किताब नहीं। तरह तरह के शक और शुबहात पैदा करेंगे दुनिया वाले। लेकिन याद रखना ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये तकवा वालों को जो परहेजगारी का रास्ता चाहते हैं, जो अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, उनकी रहनुमाई करने वाली किताब है। चुनांचे आपको ये कहा गया कि नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत भी मिलाओ ताकि अल्लाह का कलाम और अल्लाह का फरमान रोज़ाना तुम्हारे सामने कम से कम 5 मरतबा आ जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा वह कुरान अल फज्र, इस तरफ इशारा किया गया कि फज्र में खास तौर से कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और याद रखिए दुनिया की सारी किताबें पढ़ने को पढ़ना कहा जाता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने को तिलावत कहा जाता है। तिलावत के माना है पीछे पीछे चलना, तिलावत के माना है इत्तिबा करना, तिलावत के माना है बात मानना। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद पढ़ने का मकसद आपको ये बताया गया है कि कुरान मजीद पढ़िए तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए। इसलिए कुरान पाक को नंबर 1 अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह खुश हो, और नंबर 2 कुरान पाक को समझना चाहिए ताकि हमको ये समझ में आए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। नंबर 3 कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और नंबर 4 कुरान मजीद की तालीम को फैलाना चाहिए ताकि दुनिया में जो हमको भेजा गया उसका एक मकसद पूरा हो। इसीलिए महदुत तैयबात के तहत बार बार कुरान मजीद का कैंप लगाया जाता है। महदुत तैयबात का एक अज़्म है, एक इरादा है, महदुत तैयबात का एक मंसूबा है कि अपने पूरे शहर में या पूरे ज़िले में कुरान मजीद का एक अच्छा माहौल बन जाए। ख़ास तौर से लड़कियों और औरतों के बारे में जो ये तसव्वुर बन गया है, ये जहन बन गया है लोगों का, ये फ़िक्र, ये सोच बन गई है कि लड़कियां अच्छे से कुरान नहीं पढ़ती हैं हमारे यहाँ। आप और हम अपने अमल से उनको बताएं कि नहीं, लड़कियां भी कुरान पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छे अंदाज में लड़कियां कुरान पढ़ सकती हैं। ये हम लोग अपने अमल से जाहिर करें इंशाअल्लाह ताला। इसी के लिए महदुत तैयबात के तहत कुरान मजीद का 15 रोज़ा कैंप अभी अलीगढ़ पब्लिक स्कूल दुमदुमा में लगा था। सनीचर से इंशाअल्लाह यानी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 15 दिन का कैंप यहाँ पर, जहाँ पर आप बैठी हैं महदुत तैयबात मनहर रोड में, यहाँ पर इंशाअल्लाह 15 रोज़ का कैंप लगेगा। वक्त 3:30 से 5, 1.5 घंटे का वक्त आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस अगर देना चाहें तो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। जो ख़वातीन 15 दिन पाबंदी से आएंगी और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगी, उन ख़वातीन को महदुत तैयबात से 15 रोज़ा तस्हीह कुरान कैंप में शिरकत की सनद भी दी जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होगा।
ایک آپشن یہ ہے کہ اسی 15 دن کی کلاس کو کنٹینیو کیجیے آپ، اور روزانہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کے بجائے روزانہ 1 گھنٹے کا ٹائم دیجیے. یہاں پہ روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن اتوار کو ڈپلومہ کلاس ہوتی ہے، اس میں آپ آئیے، اس 2 گھنٹے میں آپ قرآن مجید سنا دیجیے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ فون نمبر لے لیجیے ہمارے گھر کا، آپ روزانہ جتنا قرآن یاد کریں وہ سنا دیجیے آپ، تاکہ آپ کا اماں پارا مکمل حفظ ہو جائے. اور اماں پارا مکمل حفظ ہو جائے گا تو انشاءاللہ فروری میں تمام خواتین و طالبات کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس شہر کی طرف سے آپ کا اعزاز ہوگا اور آپ کو سند سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. انشاءاللہ دربھنگہ شہر میں اس کام کو اگر آپ کر لیجئے گا، انشاءاللہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک نمونہ بنے گا، دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہوگا، اور آپ کے قرآن پڑھنے کے ذریعے دوسروں کو بھی قرآن کا شوق پیدا ہو، وہ بھی قرآن پڑھنے لگے. یہ بڑی بات ہوگی. تو معہد الطیبات کی یہ مہم ہے، اس مہم میں آپ سب لوگ ساتھ دیجئے. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لہذا جو بھی عمر ہو آپ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں اور اچھے لہجے میں پڑھیں گے. اللہ کا کلام اللہ کے انداز میں پڑھیں گے، اللہ کا کلام اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہمارا اللہ راضی، ہمارا اللہ خوش ہو جائے. یہی معہد الطیبات کی کوشش ہے. آپ سب لوگ اس میں ساتھ دیجئے، آپ لوگ اس میں قدم بڑھائیے، اور آپ لوگ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ شریک ہوں. اس کے علاوہ جو دوسری خواتین و طالبات ہیں ان کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کیجئے. ہم لوگ یہاں پر یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے کیا لالچ ہے؟ یہی نا کہ آپ قرآن پڑھیے گا تو اللہ کے ہاں تھوڑا سا اجر ہم کو بھی مل جائے گا. تو آپ بھی کسی اور کو سمجھائیے اور قرآن کی طرف لے کر کے آئیے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.